السلام علیکم مائی وزڈم فیملی، اور میں ہوں سلمان فیض۔ الحمدللہ، آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ ہمارے اس چینل وزڈم بھی سلمان فیض کے اوپر آسان قرآن کورس اور مختلف اور کورسز بھی قرآن سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ کروائے جا رہے ہیں، جس میں تجوید اور گرامر کا کورس بھی یہاں پر موجود ہے الحمدللہ۔ اس حوالے سے میں نے ایک نئی سیریز جو ہے وہ شروع کی ہے، جو کہ استغفار اور صبح و شام کے ذکر و اذکار کے حوالے سے ہے، کہ ہماری صبح اور شام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ایسا تعلق ہو اور ایک ایسا بانڈ بن جائے، تاکہ ہم جو ہے وہ ہمیشہ کی جنت جو ہے وہ ہم حاصل کر سکیں۔ اور وہ تبھی حاصل ہو سکے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے وہ حاصل کریں۔ اور اس کے لیے جیسے ہمیں معلوم ہے کہ دعائیں جو ہیں وہ عبادت کا مغز ہیں، اور ہم نے اسی وجہ سے اس سیریز کو سٹارٹ کیا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے پاس کچھ قرآنی اور احادیث میں ایسی دعائیں موجود ہیں جن کو اگر ہم یاد کر لیں اور ان کے لفظ بہ لفظ ترجمے کے بارے میں ہم کو پتہ ہو، تو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ بہتر انداز میں مناجات کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب خطا ہوئی تھی، تو اس وقت بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے استغفار کیا اور اپنی خطاؤں کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ تو ہمارے لیے بھی زندگی میں یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم سے کوئی خطا ہو تو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ تو ہماری جو ویڈیو ہے یہ بیسکلی ہماری ہر فرائیڈے کی جو زوم کی لائیو کلاس ہے، یہ اس کا حصہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کو مختلف آوازیں پیچھے سے آ رہی ہوں کچھ، تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا یہ جو سیگمنٹ ہے دعا کا، اس میں آپ کو معلوم ہے کہ اس سیگمنٹ میں جس طرح سے آج ہماری سورہ انعام کے دوسرے رکوع کی جو آخری آیات تھیں، اس کے اندر ہم نے اس وقت جو بات دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے قرآن پاک جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ قرآن جو ہے اس کے ذریعے سے لوگوں کو انذار کیا جائے، اس کے ذریعے سے لوگوں کو دعوت کی جائے، اس کے ذریعے سے ابلاغ کیا جائے، پہنچایا جائے۔ یعنی کہ یہ ہمارے لیے بھی اب یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس قرآن پاک کے ذریعے سے ہی ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ دعوت کا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں گے۔ تو اس پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے اور اپنے آپ کو اس سے ٹیون کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ غموں کو دور کرنے کے لیے جو ہے وہ دعا جو آج ہم نے چوز کی ہے اس کو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ اور پچھلی جو دعا تھی، کیونکہ وہ اس میں اعظم کی ہم نے لاسٹ فرائیڈے کو دعا کی تھی، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے سے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی ہے اس میں اعظم جو ہیں ان کو واسطہ جو ہے وہ ان کو دیا گیا ہے۔ تو یہ دعا جو ہے وہ دل کا سکون پانے کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دعا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ آج کی اس دعا میں ہم ایک نہایت ہی بابرکت اور پر اثر دعا پر گفتگو کریں گے، جس میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی عظیم دعا کے بارے میں جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اعظم کے ساتھ مانگی ہے۔ یہ دعا ایسی ہے کہ جس کے ذریعے بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے، دل سکون پاتا ہے اور دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ یہ دعا ہمیں اللہ کی عظمت، قدرت، رحمت اور محبت کے احساس سے لبریز کر دیتی ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کے غم، پریشانی اور دکھ کے وقت سکھائی۔ یہ دعا قرآن و سنت کی روشنی میں دلوں کو سکون اور روح کو اطمینان اور اللہ کی قربت عطا کرتی ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دعائیں جو ہیں، ہم نے یہ جو خاص طور پہ دعاؤں کی سیریز شروع کی ہے، یہ یقین کریں کہ یہ سیریز جو ہے آپ لوگ اگر ان دعاؤں کو یاد کر لیتے ہیں، آپ ان دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا وہ تعلق جو ہے وہ آپ بنانا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ یقیناً اپنے آپ کو اس ولیوں کے مقام پر لے آئیں گے۔ یعنی کہ آپ جو ہے وہ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے دوست بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ان لوگوں کو، کیونکہ دعائیں جو ہیں وہ عبادت کا مغز ہیں، اور دعا جو ہے جس طریقے سے ہم لفظ بہ لفظ ایک ایک دعا کو، اس کے مفہوم کو، اس کے معنی کو، اس کے سیاق و سباق کو، اس کی تمام اس کے ہم شان نزول کو، پس منظر کو ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، اور قرآن کی دعائیں، انبیاء کی دعائیں، تو یہ دعائیں جو ہیں یہ آپ کی زندگیوں میں یقیناً آپ کے لیے اطمینان، سکون اور آپ کی پریشانیاں جو ہیں ان کو یہ دور کر سکتی ہیں۔ آج کی جو دعا ہے اس کا جو پس منظر ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی یہ روایت ہے کہ جو بندہ غم اور دکھ کی حالت میں یہ دعا پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے غم کو دور کر دیتا ہے اور اس کی جگہ خوشی عطا فرماتا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم یہ دعا سیکھ لیں؟ فرمایا، ہاں، ہر اس شخص کو سکھاؤ جو غمگین یا پریشان ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں نے پہلے بھی اس دعا کے بارے میں آپ کو ایک ویڈیو بنا کر دی تھی اور آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا، لیکن کیونکہ یہ دعا اتنی بہترین ہے اور یہ حدیث آپ کے سامنے اس وقت موجود ہے کہ حضور پاک نے کہا ہے کہ یہ دعا ہمیں
ان تمام لوگوں کو، آج کل جتنی لوگوں کو پریشانیاں اور غم موجود ہیں، تو ہمیں ان کو یہ پکڑ پکڑ کے یہ دعا جو ہے وہ سکھانی چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے کہ قرآن سے وہ کیسے اپنا تعلق جو ہے وہ قائم کر سکتے ہیں۔ تو میں پہلے اس کا عربی متن آپ کے ساتھ پڑھوں گا، پھر لفظ بہ لفظ ترجمہ پڑھوں گا، پھر اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیلز جو ہیں وہ بتاتا ہوں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن اماتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بنفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی و نور صدری و جلاء حزنی و ذہب ہمی و غمی۔ اب اس کے جو معنی با محاورہ پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اے اللہ، بے شک میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے بندے کا بیٹا ہوں اور تیری بندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے قابو میں ہے اور میرے حق میں تیرا حکم جاری ہے، تیرا فیصلہ میرے بارے میں انصاف کے ساتھ ہے۔ میں سوال کرتا ہوں تیرے ہر اس نام کے ساتھ جو تو نے اپنے لیے پسند کیا ہے اپنی کتاب میں، تو نے اتارا یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے یا اپنے علم غیب میں تو نے اسے اپنے لیے پسند فرمایا ہے یا اختیار کر رکھا ہے، یہ کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار اور میرے سینے کا نور بنا دے اور میرے رنج و غم کو اور میری پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ یہ جو دعا ہے، اس میں کیونکہ آپ بہت ساری بہنیں بھی اس وقت اس کو سن رہی ہیں، تو خواتین کے حوالے سے جیسا کہ آپ نے یہاں پہ شروع میں دیکھا کہ یہاں پہ کیا کہا گیا کہ وابن اماتک، اور میں بیٹا ہوں وابن اماتک، تیری بندی کا، یعنی کہ تیری غلام کا۔ تو آپ یہاں پہ سب سے پہلے اماتی کا مطلب غلام ہوا، تو آپ اپنے لیے کہہ سکتے ہیں کہ اللہم انی اماتی کا وابنو کی جگہ پہ آپ اپنے آپ کو بنتو کہہ دیں کہ بنتو عبدی کا، کہ تیرے بندے کی میں بیٹی ہوں، یعنی کہ غلام کی، و بنتو اماتی کا، اور تیری غلام کی جو ہے میں بیٹی ہوں۔ ناصیتی کس طریقے سے کہ ناصیتی بھی یدی کا، کہ میری پیشانی جو ہے وہ تیرے مٹھی میں ہے۔ اور اس کا آگے میں پورا آپ کے سامنے جو ہے وہ لفظ بہ لفظ ایک ایک ورڈ کا میں معنی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہم، اے اللہ، انی عبدکا، میں تیرا بندہ، اور آپ اپنے لیے یہاں پہ انی اماتکا بھی بول سکتی ہیں خواتین جو ہے، وابن عبدکا وابن اماتکا، اور یا پھر بنت عبدکا و بنت اماتکا کہہ سکتی ہیں، تیرے بندے اور تیری بندی کا بیٹا یا بیٹی ہوں۔ ناصیتی بھی یدی کا، میری قسمت تیرے ہاتھ میں ہے۔ ناصیتی یعنی کہ پیشانی کو کہا جاتا ہے، اور پیشانی کا مطلب کیا ہے کہ تقدیر اور مقدر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ناصیتی بھی یدی کا ماضٍ فی حکم کا، کہ تیرا حکم مجھ پر نافذ ہے۔ ماضٍ فی حکم کا، ان کے تیرا حکم جو ہے ماضٍ مجھ پر جاری ہے، مجھ پر نافذ ہے۔ عدل فی قضاء کا، تیرا فیصلہ میرے حق میں عدل ہے، یعنی کہ جو بھی تو فیصلہ کرے گا وہ یقیناً عدل اور انصاف کے مطابق جو ہے وہ میرے پہ فیصلہ کرے گا۔ اسألوک بکل اسمی حوالہ کا، یعنی کہ میں تجھ سے تیرے ہر نام کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں جو تو نے اپنے لیے رکھا، یعنی کہ اسألوک، میں سوال کرتا ہوں بکل، ہر اسم ساتھ حوالہ کا، جو تو نے اپنے لیے اس نام کو اپنے لیے مقرر کیا، اپنے لیے رکھا ہے، میں اس کے واسطے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ او علمتہ احدا من خلق کا، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ہم نے پچھلے جمعے کو جو اسم اعظم کی دعا کی تھی، وہاں پہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے وہ نام لیے تھے، اور یہاں پہ اس سے بھی بڑھ کر اب اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کے حوالے سے ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ او علمتہ احدا من خلق کا، کہ یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا، او انزلتہ فی کتاب کا، یا اپنی کتاب میں نازل کیا، او استأثرت به فی علم الغیب عندک، یعنی کہ یا اپنے پاس علم غیب میں خاص کر رکھا ہے، یعنی کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا نام جو اللہ تعالیٰ نے کہ کسی بندے نے نہ لیا ہو، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس نام کو اپنے علم غیب میں ہی رکھا ہو، تو ہم اس کا بھی واسطہ اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد آگے بات کیا کی جا رہی ہے کہ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، کہ تو اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، وہ نور صدری، اور میرے سینے کا نور بنا دے، وہ جلاء حزنی، اور میرے غم کا علاج بنا دے، وہ ذہب ہمی و غمی، اور میری پریشانی اور غم کو ختم کر دے۔ یعنی کہ آپ اس دعا کے حوالے سے آپ جب دیکھیں کہ جو پچھلی دعا تھی کہ اللہم انی اسألک بانک لک الحمد لا الہ الا انت، لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض
یا ذل جلال والاکرام یا حی یا قیوم اسألک، آپ یہ دعا پڑھیں اور اس دعا کے بعد اس دعا کو آپ شروع کریں اور اس کے معنی جو ہے اپنے ذہن میں رکھیں، اور جس عاجزی اور جس محبت کے ساتھ یہاں پہ یہ دعا کی گئی ہے کہ اللہم انی عبدک ابن اماتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک اسم هو لک سمیت بنفسک وانزلتہ فی کتابک او علمت احدا من خلقک او استأثرت به فی علم غیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلائی حزنی ذہب ہمی و غمی۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ آپ کے اندر جو ہے ایک قسم کی ایسی مطلب انرجی اور آپ کے تھرتھراہٹ سی آپ کو محسوس ہوگی، آپ اللہ تعالیٰ کو پہچانیں گے، آپ اللہ تعالیٰ کی اس تعریف کو جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں کہا کہ تم سارے سمندروں کی سیاہی بنا لو، سارے درختوں کے قلم بنا لو اور میری تعریف لکھنے کے لیے بیٹھو تو تم نہیں لکھ سکو گے۔ تو آپ جب اس رب کو پہچاننے کی کوشش کریں گے، اور آپ کو اس دعا کے اگر ہم معنی اور حکمت کو دیکھیں تو یہ دعا جو ہے وہ توحید کا اعلان کر رہی ہے۔ بندہ سب سے پہلے یہ اعتراف کرتا ہے کہ وہ اللہ کا غلام ہے، اس کے اختیار میں کچھ نہیں اللہ پر۔ اس کے بعد ہم مکمل ایمان کرنے کے بعد کس طرح سے بات کرتے ہیں کہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، یعنی کہ میری قسمت، میرا رزق، میری زندگی سب کچھ تو تیرے اختیار میں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے عدل پر بھی ہم یقین کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ تیرا فیصلہ عدل پر مبنی ہے۔ بندہ سمجھتا ہے کہ اللہ کا ہر فیصلہ میرے حق میں بہتر ہے، چاہے مجھے ابھی سمجھ نہ بھی آ رہی ہو، یعنی کہ بعض اوقات کچھ تکلیفیں یا کچھ دعائیں پوری نہیں ہوتی، لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، کہ میرا بندہ جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی ہر پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اور اس پکار کو ہمیں اپنے ذہن میں یہ رکھنا چاہیے اپنے رب کو کہ اللہ تعالیٰ ہماری شہرک سے قریب ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے قریب ہے، ہماری ہر پکار کا جواب دے رہا ہے، وہ ہمارے ساتھ جو بھی معاملہ کرے گا وہ یقیناً عدل کے ساتھ کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ہم اسماء حسنہ کا وسیلہ، اللہ کے ناموں کے وسیلے سے یہ دعا کرنے ہیں، جس کے بارے میں نے آپ کو پچھلی دعا میں بتایا تھا پچھلے ہفتے کہ وہ دو دعائیں اللہ کے ناموں کے ساتھ کی جاتی ہیں، وہ دعا کبھی رد نہیں کی جاتی۔ یہ بشارت ہم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے کہ دعا میں اللہ کے ہر نام کا وسیلہ لیا گیا کہ جن میں رحمت، مغفرت، عزت، علم، طاقت سب شامل ہیں۔ اور میں آپ سے یہی کہوں گا کہ جو پچھلی والی دعا ہے وہ اس سے پہلے آپ وہ پڑھ لیں اور اس کے بعد اس دعا کو پڑھیں تو آپ کے اور خشوع و خضوع میں اضافہ ہو جائے گا۔ اور قرآن سے روحانی تعلق جو ہے اس کے بارے میں کہ بندہ اللہ سے مانگتا ہے کہ قرآن اس کے دل کی بہار، نور، سینہ اور غم کا علاج بن جائے، یعنی قرآن صرف تلاوت نہیں بلکہ زندگی کا سکون بن جائے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ یہ جو قرآن جو ہمارے پاس اس وقت ایک معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کا، جو ہمارے پاس اب کوئی پیغمبر نہیں آئیں گے، ہر گھر میں یہ کتاب موجود ہے، اور ہم وہ خوش نصیب امت ہیں یا وہ قوم ہیں اس وقت جن کے پاس الحمدللہ اس کے بہترین تراجم و تفاسیر موجود ہیں۔ اور ہم اگر چاہیں آج آپ کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے اس کی مدد سے آپ بہترین انداز میں اللہ کے اس پیغام کو جو ہے وہ آپ سیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم قرآن کی تائید دیکھیں اور مختلف قرآنک ریلیٹڈ ریفرنسز دیکھیں تو سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ یقیناً اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اور سورہ الاسراء میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، اور کہ ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم سورہ نشرح میں دیکھتے ہیں کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک تنگی کے بعد جو ہے وہ آسانی ہے، یعنی کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہر تنگی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتا دیا کہ آسانی آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس طریقے سے جب آپ کا قرآن سے تعلق بن جائے گا تو آپ کو اس کے بعد کیا کہ آپ کے دل کے غم اور فکری بوجھ سے آپ کو نجات مل جائے گی، کہ جو بھی اس دعا کو غم میں پڑھے گا اللہ اس کا دل خوشی سے بھر دے گا، اور قرآن کے ساتھ تعلق آپ کا مضبوط جو ہے وہ ہوتا جائے گا۔ یہ دعا ہمیں قرآن کو زندگی کا رہنما بننے کی دعا سکھاتی ہے کہ اللہ پر ایمان مضبوط ہوتا ہے، بندہ سمجھتا ہے کہ میری قسمت، میرا حال اور میرا مستقبل سب تیرے ہاتھ میں ہے، اور روحانی روشنی اور دل کا اطمینان جو ہے وہ ملتا ہے کہ یہ دعا انسان کو اندھیروں سے نکال کر نور کی راہ پر لے جاتی ہے۔ دعا کی قبولیت جو ہے اس میں دعا کی قبولیت میں اضافہ ہوتا ہے، چونکہ اس میں اسماء حسنہ کا وسیلہ ہے تو لہٰذا یہ دعا خاص قبولیت رکھتی ہے۔ عملی طریقہ جیسا کہ نماز تہجد یا نماز کے بعد وضو کی حالت میں پڑھیں، دل میں اپنی پریشانی یا غم کو اللہ کے سامنے رکھیں، یہ دعا 3 بار
پڑھنا جو ہے وہ افضل ہے، کیونکہ اس میں آپ بار بار تکرار جب آپ کریں گے تو آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور وہ خشوع خضوع کا تعلق جو ہے وہ قائم ہوگا۔ دعا کے آغاز اور اختتام پر درود ابراہیمی ضرور پڑھیں، مکمل یقین کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ جو ہے وہ سن رہا ہے۔ اور روحانی پیغام بھی دینا چاہوں گا کہ یہ دعا جو ہے وہ صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک روحانی تعلق ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب بندہ اپنے رب کے سامنے جھک کر اعتراف کرتا ہے کہ اے میرے رب، سب کچھ تیرا ہے اور میں تیرا محتاج ہوں۔ اسم اعظم کے وسیلے سے مانگی گئی دعا کبھی خالی نہیں جاتی۔ بس ایمان، یقین اور عاجزی کے ساتھ دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ ہماری تقدیر بدل سکتا ہے۔ زندگی میں غم، دکھ، محرومی اور اندھیرے آتے رہتے ہیں، لیکن یہ دعا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ غم کا علاج قرآن میں ہے اور سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ اگر آپ کا دل بوجھل ہے، اگر آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہیں، تو یہ دعا پڑھیں، اللہ آپ کے دل سے غم، سینے سے اندھیرا اور زندگی سے بے سکونی ختم کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا نور دلوں میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ لوگوں کا اگر یہاں پہ کوئی سوال ہو یا کوئی بات پوچھنا چاہتے ہوں یا کوئی بات شیئر کرنا چاہتے ہوں تو آپ لوگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اپنی کلاس کو کلوز کریں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی، کوئی بھول چوک ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہمارے اس چینل کے اوپر ایک آسان قرآن کورس جو ہے وہ کروایا جا رہا ہے، لائیو زوم کلاسز بھی ہوتی ہیں، اور آپ کو گرامر جو ہے آسان گرامر کورس ساتھ ساتھ وہ بھی کرایا جا رہا ہے۔ میں نے ایک الگ سے پلے لسٹ جو ہے جو سمپل صرف درس قرآن کی ہے وہ بھی بنا دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا الفاظ کا جو ترجمہ ہے مصباح القرآن سے رنگوں کے ساتھ، اس کی بھی ایک الگ سے پلے لسٹ میں نے بنا دی ہے، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ڈفرنٹ آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق آپ اس چینل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور گاہے بگاہے میں مختلف انفارمیشنس کے اوپر بھی ویڈیوز جو ہیں وہ میں ڈالتا رہتا ہوں۔ اپنی سیشن کے اختتام پہ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں، تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو جو ہے جو ہم اپلوڈ کریں وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، ہمیں اس میں آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے اور آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے کہ یہ جو پیغام ہے اگر ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا تو یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ سے اپنی وہ کھوئی ہوئی حیثیت جو ہے وہ حاصل کر لیں گے، جس طرح سے مسلمانوں نے 1000 سال پوری دنیا کے اوپر حکومت کی۔ اور آج جو حالت ہے مسلمانوں کی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی اللہ کی اس کتاب سے وہ اس کتاب سے وہ فائدہ ہی نہیں حاصل کر لے جو اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کتاب ہدایت کے لیے آئی تھی۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہم صرف کیا کر رہے ہیں، ہم کسی کو مرنے والے کی تکلیف کو آسان کر رہے ہیں، بیمار کو شفا دے رہے ہیں، کوئی بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہے تو اس کو اس کے نیچے سے گزار رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کوئی ایصال ثواب کے لیے اس کو پڑھ رہا ہے، کہیں پر کوئی اس کو برکت کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن ہدایت کے لیے بہت ہی کم جو ہے وہ تھا۔ خیر یہ بات تو میں آج سے آپ کو تقریباً 20-25 سال پہلے کی بتا رہا ہوں، لیکن آج کے دور میں جس دور میں آپ موجود ہیں الحمدللہ لوگوں کو یہ شعور جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا، خاص طور پہ سوشل میڈیا کی مدد سے لوگ جو ہے وہ دین کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ دین جو ہے وہ ان تک آسانی سے پہنچ رہا ہے۔ تو میں اجازت چاہتا ہوں، آج آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔